حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا، ایک بڑا شخص تھا، مکہ میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ، مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے، سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں۔ تو سنو، توجہ، حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں، جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف، تاریخ میں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں۔ حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ، ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا، جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی سب کو ختم کر دیا جائے گا، بڑا سخت بھی ہے۔ حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات ہیں۔ اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نبی اگر ہے، توجہ، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں، ارے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ حبیب یمنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی، جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، آسمان پہ۔ 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ یہ معجزہ پتہ ہے آپ کو، شق القمر کا معجزہ، چاند آدھا ادھر آدھا ادھر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا۔ اس کے بعد سنو، اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے، میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ خود ہی بتا دیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز۔ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا، کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے۔ حضور نے فرمایا ہاں، تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے، تیری معذور بیٹی ہے، اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے، جا اللہ نے اسے شفا دے دی۔ بیٹی کہاں ہے؟ یمن میں ہے، اور یہ مکہ میں ہے۔ باپ دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے، کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل کس کے لیے لایا تھا؟ پروپیگنڈا پھیلانا تھا، حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا۔ جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک عمیر بن وہب شخص تھے، توجہ چاہتا ہوں، یہ عمیر بن وہب کون ہے؟ جنگ بدر میں ان کا بیٹا رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ میں قید ہو گیا۔ عمیر بن وہب، پہلے ان کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، قریش کا شیطان، کیونکہ سارے مکہ والوں کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار تھا عمیر بن وہب کا۔ لیکن جب بیٹا گرفتار ہو کر کے گیا حضور کے پاس، روزانہ دل میں یہ خیال آتا تھا کیسے اپنے بیٹے کو آزاد کروں۔ جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار تھے، تو ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کے اطراف جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔
حتیم کعبہ میں بیٹھا ہے عمیر بن وہب، اور ساتھ میں ایک اور شخص ہے صفوان، نام یاد رکھو صفوان، یہ وہ شخص ہے جس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہو گیا۔ دونوں کا مسئلہ سیم ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے اور ایک کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل میں آنے والے یہ دونوں لوگ بدر کے میدان میں آئے ہوئے لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے دونوں بات چیت کر رہے ہیں، دونوں کا مسئلہ سیم ہے، دونوں کی تکلیف سیم ہے، پرابلم سیم ہے۔ صفوان پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا۔ عمیر بن وہب سے کہتا ہے اے عمیر، اگر تو تلوار لے کر کے جا مدینے اور محمد کا قتل کر کے آ جا، نعوذ باللہ، یہ کیا معاملہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ میں تقریر بند کر دوں؟ یہ کمیٹی کے نوجوان بھی اور سبھی لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقریر بند ہو جائے گی، آپ حضرات برائے مہربانی خاموش رہے تھوڑی دیر، محبت سے بولیے لبیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، خاموشی سے سنیں، چپ رہے۔ میرے عزیزو، میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہاں اہل دل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں۔ بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، زہر میں بجھا کر کے جا مدینے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا، اور پھر مال بھی دوں گا، اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔ تلوار لیا۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف دو لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب۔ توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو۔ جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب سے، امیر المومنین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، حضرت عمر ابن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے۔ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر ابن خطاب کی سنت ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دی اور پکڑ کے لائے۔ پوچھا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی، عاشق رسول سمجھ گیا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو، باہر کھڑا کر کے اندر تو آنے دو۔ حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا، کہا میرا بیٹا قیدی ہے، آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دیا۔ کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی، لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی۔ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔
حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو، مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ۔ میرے عزیزوں بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا، کہا اب اس کے آگے کیا بتاؤں، بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر! میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں، جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں، آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوک رہے ہیں کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہوں۔ ہاں تم مسجدوں کو توڑ کر کے سوچتے ہو صنم خانے بنا دیں گے، انتظار کرو وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے یہ، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے توڑنے کی کوشش کیا ہے میرے رب نے وہیں سے اسلام کے مینار کو بلند کیا ہے۔ عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے، حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری، جسم میں کپ کپی آ گئی، اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟ پھر زندگی بھر حضور کی غلامی میں آپ نے کاٹی ہے پوری عمر۔ حضور پاک کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے عمیر بن وہب کا، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا مسلک بھی تو دیکھو، مسجد کے باہر پکڑ کر کے لائے تھے گردن میں گمچھا ڈال کر، اور کیا کہا تھا خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو، لیکن جیسی حضور کی محبت میں آگئے عمیر بن وہب آئے گلے لگا لیا، سینے سے سینہ لگایا، اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سنو میرے ساتھیوں، تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا، لیکن تم گواہ ہے نا آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ محبت کا پیمانہ صرف عشق رسول ہے، حضور کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! میرے عزیزوں یہ بات سمجھ کر کے چلو، جہاں جہاں سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اسلام کے مینار بلند کی۔ ایک بار ایسا بھی ہوا، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا وہ جملہ پھر سے آپ کو دہراتا ہوں، میرے عزیزوں مکہ میں ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ایک پتھر کی مورت بولنے لگ گئی، بت بولنے لگ گیا، اور بت کی پجاریوں کے وارے نہیں آ رہے، ہوتا ہے نا کبھی دودھ پی رہا ہے پانی پی رہا ہے، وہ کوئی بھی کہیں سے پلا رہا ہے کہیں سے پائپ لگا رہا ہے، لیکن یہ بھی عقیدت سے جڑی ہوئی بات ہے، لوگ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں۔ ہاں بہت سارے جگہ پر ہم نے سنا ہے کہ آج بھی کئی مورت ایسے ہیں جو لڈو بھی کھاتے ہیں پیڑے بھی کھاتے ہیں۔ مکہ میں ایسا ہوا تھا، ارے لڈو نہیں کھا رہی تھی مورتی، دودھ نہیں پی رہی تھی، سیدھے بات کر رہی تھی، بات کر رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے، پتھر کی مورتی بات کر رہی ہے، اور وہ بھی حضور کے خلاف، نعوذ باللہ حضور کے خلاف بات کر رہی ہے۔ اب پجاریوں کو اس سے بڑا کیا، سب سے بڑی دلیل تھی، جو پوجا کرنے والے تھے سب کو بلایا، آؤ آج ہمارا خدا سچا ثابت ہو گیا، سب کو جمع کیا، آؤ دیکھو محمد کی حقیقت ہمارا خدا بتا رہا ہے۔ جو بھی آتا لوگ جمع ہوتے، وہ پتھر بولنے لگتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، معاذ اللہ حضور کی گستاخی کر رہی تھی، پتھر کی مورت، سب آئے۔ اب صحابہ جو تھے ایمان والے تھے، ان کے دلوں میں بھی یہ بات آئی، ایسے کبھی حالات آئے تو نروس ہونے کی ضرورت نہیں، سب ڈرے کہ کیا پتھر کی مورت بول کر کے ان کے عقیدوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ حضور کے پاس آئے، کہا آقا ایسا ایسا معاملہ آ گیا ہے مکہ میں،
آپ کی شان کے خلاف پتھر بات کر رہا ہے. حضور نے فرمایا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں, چلو ہم بھی چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے. ارے بڑا مجمع تھا, پتھر بول رہا ہو تو کتنے لوگوں میں ویسی نیوز پھیل جائے, اور سب دیکھنے کے لیے آ گئے, سب جمع ہو گئے. اور ان کی تو عید تھی, ہماری تو عید ہے. خدا بول رہا ہے, خدا بول رہا ہے, جس کی عبادت کرتے تھے وہ بول رہا ہے. اب حضور جب تشریف لائے تو بولتی بند ہو گئی, اب نہیں بول رہا تھا. حضور نے پوچھا کیا بول رہا تھا بتاؤ. اب وہ بیچارے ادھر سے ادھر اس کو منا رہے ہیں, بولو جو صبح سے بول رہے تھے, بولو جو صبح سے بول رہے تھے. حضور ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے, لیکن وہ پتھر کی مورتی بول ہی نہیں رہی, نہیں بول رہی ہے. بہت دیر تک کوشش کیا, صحابہ خاموش کھڑے تھے, لیکن باقی لوگوں نے کہا ہم سب گواہی دیتے, ہم سنے ہیں یہ آپ کے خلاف بول رہی تھی. حضور پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بول رہی تھی یہ مورت. تو حضور نے اس کو ہاتھ لگا کر کہا بولو جو بول رہی تھی. پتھر پھر بول پڑا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. حضور پاک نے جب یہ کہا یہی بول رہی تھی تو سب کی بغلیں جھانکنے لگ گئے, سب چہرے اتر گئے, اور کچھ نے تو اس کو گرا بھی دیا. صبح سے دوپہر تک خدا تھا, اب نہیں ہے. حضور کی شان میں بولنے لگ گیا. پتھر کیسے بول سکتا ہے, پتھر کیسے بات کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو یہ کیا معجزہ تھا. اب میں آپ کو بتاؤں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے, صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم اسی تعجب میں تھے کہ یہ کیا ماجرا تھا. بیچ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, کسی سے بات چیت کرنے لگے. ایک صاحب آئے ہوئے تھے جن کے تلوار میں خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. حضور پاک نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ سنو, وہ کوئی انسان نہیں, وہ جنات صحابی رسول تھے, حضور کے عاشق تھے. کہا یا رسول اللہ یہ پتھر کچھ نہیں بول رہا تھا, اس کے اندر گھس کر کے ایک کافر مشرک جن بول رہا تھا. جنات میں سے ایک گستاخ تھا آپ کا, وہ داخل ہو کر بات کر رہا تھا اور ان کو پاگل بنا رہا تھا. اور اس کا چرچا جب ہم میں مشہور ہوا, لوگوں نے ہمارے جنات نے یہ بتایا حضور کی شان میں ایک کتا جا کر جنات میں سے بھونک رہا ہے. آقا مجھ سے رہا نہ گیا, میں اٹھا اور تلوار لے کر آیا, اور جس وقت میں پہنچا تو دیکھا آپ بھی مجمع میں آئے ہوئے تھے. آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس کی گردن مار دی, اور جب آپ نے کہا بتا کون ہے, اس وقت میں بولا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. کوشش جہاں جہاں کر کے دیکھا ہے انہوں نے, ہر جگہ پر اللہ کریم مینار نور کو اور بلند فرماتا ہے. بغداد میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, تتاریوں نے حملہ کیا تھا. تتاری ایک جماعت ہے, پورے مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اور کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا. دریائے دجلہ کے پانی کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. اور دربار میں ایک بار تتاریوں کے بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا تھا اور چند مسلمانوں کو زنجیر میں باندھ کر کے اس کے دربار میں کھڑا کیا تھا. پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے علماء ہیں, مومنین کی جماعت ہے, لیکن ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں خوب گالیاں دو اور ان کو جلاؤ, اس لیے کہ دنیا کو اچھی طرح سے معلوم ہے ان کو کاٹنے سے مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, ان کے نبی کے خلاف بولو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آج بھی وہی حال ہے, آج بھی یہی حال ہے. یہ دنیا جانتی ہے ہم اپنے اوپر آئے ہوئے ظلم کو سہ لیتے ہیں, لیکن حضور کے نام پر ایک جملہ بھی سہنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ ایمان ہے ہمارا, ایمان ہے. جب وہ عیسائی پادری دربار میں بھرے دربار میں بھونکنے لگا حضور کی شان, پتا ہے اس وقت کیا ہوا تھا؟ بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا جس کو سونے کی زنجیر سے بادشاہ باندھتا تھا, ٹرینڈ کتا ہے, آوارہ کتا نہیں, پالا ہوا. اور پالے ہوئے کتے ہر چیز جانتے ہیں.
وہ کتا وہیں سے بھونکنے لگا پادری کے اوپر، اور لوگوں نے کہا پادری کو کہ چپ ہو جا، بادشاہ کا کتا ناراض ہو رہا ہے۔ پادری نے کہا میرے کلام میں، میرے بیان میں اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کتا کیا سمجھ رہا ہے؟ کتا کیا سمجھے گا؟ پھر وہ حضور کی شان میں پادری بولنے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا، پھر بھونکنے لگا۔ یہ بادشاہ کا کتا ہے، خامخواہ نہیں بھونکتا۔ پادری کسی کی نہیں سنا، پھر تیسری بار حضور کی شان میں گستاخیاں ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور بڑے دربار میں آیا اور ایسا حملہ کیا اس پادری کے اوپر، چھڑ کر دم زدن میں اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیا۔ ایسی ہیبت طاری تھی سب کے اوپر، ایسی ہیبت طاری تھی، کوئی کتے کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ بادشاہ کرسی سے کھڑا ہے، درباری سب کھڑے ہیں، اور اس وقت جو مومنین ہیں، علماء کی جماعت، زنجیروں میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے مولا تیرا کیسا کرم ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں مومنین کے۔ اس وقت یہ خیال آتا ہے اب نبی کی عزت کو کون بچائے گا؟ جب رب چاہتا ہے کتوں سے بھی اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ عام کتا نہیں، امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس کتے کی اس حرکت کی وجہ سے صرف ڈر نہیں بیٹھا تھا، اس دربار میں موجود 10,000 تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہاں سے مٹاؤ گے، کہاں سے نکالو گے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ آج کے دور کے کتوں سے بھی میں کہتا ہوں، آج بہت سارے لوگوں کو کھجلی ہوئی ہے، جگہ جگہ بیٹھ کر چھوٹی ویڈیو بنائیں گے، وائرل کریں گے، اسلام کا وناش کر دیں گے، 20 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ باتیں آتی رہتی ہیں، اے میرے عزیزوں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں، میں ان کو صرف اتنا ہی کہتا ہوں وہ پہلے اپنی کھجلی مٹا کر کے دکھائیں۔ اسلام مٹانا بہت دور کی بات ہے، اسلام کسی چھوٹے پودے کا نام نہیں ہے، اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ تم سے بڑے بڑے بھی آئے اور سڑے سڑے بھی آئے، چنگیز بھی آیا، ہلاکو بھی آیا، پتہ نہ جانے کتنے آئے، جن کے ڈکٹیٹرشپ کا حال یہ تھا 50 لاکھ لوگوں کے قاتل بھی ہمارے اوپر حکومت کر کے چلے گئے، اسلام کا بال باقا بھی نہیں کر سکے۔ آج بھی اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور 5 سال کی نشیڑی حکومتیں اگر یہ سوچ لے کہ ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، وناش کر دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ لوگ یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھا دے، اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ میں یہ کہتا ہوں زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، مگر میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ہے کہ نہیں تمہارا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا۔ یہ آج ہمارا امتحان ہے، ہمیں دیکھا جائے گا ہم کتنے حوصلے والے، ہم کتنے جذبے والے اپنے نبی پاک کے لیے۔ میرے عزیزو آج تو لوگوں کو بات کرنے میں بھی دقت ہونے لگ گئی، سوچنے لگ گئے اگر حضور پاک کی عظمت اور ان کے ناموس پر بات کروں کل کو کیس نہ ہو جائے، مقدمے ہو جائے، اور پھر مجھے پتہ نہیں کیا کیا سزائیں ہوں گی۔ اے نوجوانوں، ان سب مسائل کو کیوں سوچتے ہو؟ کیا تم نے بلال حبشی کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ ان کفار نے کیا نہیں کیا تھا؟ ایک ڈرم میں، جو لوہے کا ڈرم ہوتا تھا، بلال حبشی کو دن بھر اس میں ڈال کے رکھتے تھے گرمیوں میں، اور اوپر سے ڈھکن بند کر کے، ایسے کہ کوئی سخت سے سخت آدمی بھی گل جائے گرمی سے۔ پھر شام کو نکالتے، پوچھتے بتا بلال تیرا خدا کون ہے؟ بلال حبشی کہتے میرا خدا اللہ ہے، میرا رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا عزم، ان کا استقلال، ان کی جمی ہوئی یہ طاقت چند سالوں کی بات تھی۔ کفار مکہ کا ظلم تو سہ لیا، لیکن میرے عزیزو یہ موب لنچنگ ہمیشہ نہیں چلتی، چند دنوں تک ظلم عام ہو سکتا ہے لیکن کنٹینیو نہیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا وہ مظہر پیش کیا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے 6 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں آئے تھے، اور پہلی نماز حرم پاک میں پڑھی جا رہی تھی۔ اعلان کے ساتھ
تو اس وقت اللہ کے نبی نے اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر بلال حبشی کو چڑھایا تاکہ دنیا یہ دیکھے جس کو تم گلیوں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، حضور کے نام پر جس کو تم کوڑے مارتے تھے، حضور کے نام پر جس کو تم سل پر سلاتے تھے، گرم ریت پر سلاتے تھے، آنگاروں میں دہکاتے تھے، آج اس بلال کو رب تعالیٰ نے کعبے کی چھت پر پہنچایا ہے۔ نام مصطفیٰ پر جو زخم کھاتا ہے مولا اس کو بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، مٹے گا نہیں یہ نام، جو مٹانے آئے وہ مٹ جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ کو پتا ہے نا وہ کہاں گیا؟ لکھنؤ سے نکلا ہوا کتا جس نے نام بدل لیا تھا، اخباروں میں دیکھا ہوگا، دھرم بھی بدل لیا، کہا کہ میرا نام آپ سے یہ ہے، میرا دھرم بھی یہ ہے، کشکا لگا لیا، دھوتی پہن لیا، لال کپڑے پہن لیا، 6 مہینے پنڈتوں کے پیچھے چاٹتے ہوئے گھومتا رہا۔ اس کے بعد یہ وہ قوم ہے جو اپنے کاسٹ کے علاوہ دوسری کاسٹ کو برداشت نہیں کر پاتی، تجھے کہاں سے برداشت کرتی؟ کک مار کر کے نکال دیا۔ اور 6 مہینے کے بعد یہ بیچارہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، بیچ میں رہ گیا، دین بھی چھوٹا، گھر بھی چھوٹا، نام بھی گیا، اور ادھر بھی نہیں اپنایا کسی نے، اور آپ جان بچانے کی بھیک مانگتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ میری جان کی حفاظت کرو، میری جان کی حفاظت کرو۔ یہ ذلت، یہ رسوائی، میرے امام نے بریلی کے تاجدار نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تم نے یہ سوچا تھا کہ میڈیا کے یہ دلال تمہیں ہاٹ کرسی پر بٹھا کر عزت دیں گے؟ ارے 4 دن تمہیں یہ ہاٹ ٹاپک پر بٹھا کر ڈسکس تو کر لیں گے، تمہاری آؤ بھگت کر لیں گے، لیکن ان کے دن بھی کتنے ہیں، ان کے دن بھی کتنے ہیں، موسم کے دن ہیں۔ ان کا حال بھی وہی ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتے کی طرح ہے۔ ہاں، وہ کتا کیا سوچتا ہے؟ پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں، یہ جاؤ ٹرانسفر کر کے جاؤ، آنے والے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اب اس بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تیلا کو سلام مصطفیٰ، رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کھو سلام، شمع بز میں ہدایت، شہریار ایرم تاجدار حرم، شہر یار تاجدار حرم، نوبہار تیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا رسول اللہ۔ جن لوگوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونے اور مرید ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، میں جس طرح سے پڑھاؤں میرے ساتھ وہ نوجوان مل کر پڑھیں، اور جو آلریڈی بیعت ہیں، مرید ہیں کسی بھی سلسلہ حقہ میں، وہ توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ. الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا. الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھے، میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا. میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا وقف کیا وقف کیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار، خدا اس جلسہ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ اس جلسہ پاک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنا دے. مالک و مولا رب ذل کا کفارہ بنا دے، ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنا دے. مالک و مولا رب ذوالجلال احسن الخالقین قدیر و جبار، خدا اس میں جتنے بچے جوان بوڑھے مرد خواتین جس طرح سے بھی حاضر ہوئے، حاضری کو قبول کر کے یہاں سے نکلنے سے پہلے ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو آزاد کر دے، جو بے جوڑ ہیں انہیں صالح رشتے عطا کر. مولا کریم خدا ارحم الراحمین، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہوؤں بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا. ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما، ان کی گودوں میں حسنین کریمین کے غلام پیدا فرما. قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما. ہماری اولاد کو بد عقیدہ گمراہ ہونے سے محفوظ فرما. رب کریم احسن الخالقین، اس جلسے پاک کو جنہوں نے سجایا تو ان کی قبروں کو سجا دے. مولا ان کی جنت میں محل عطا کر دے. مولا کریم اس پورے علاقے کو امن و امان عطا کر دے. اللہ ان مسلمانوں کے عقیدے عمل عزت آبرو جان سب کی حفاظت فرما. زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں نظر بد حاسدین کے حسد جادو سحر سفلی اولوی سب سے محفوظ فرما دے. اے کریم خدا بس ایک التجا ہے، ہمارے ان ہاتھوں کو غیروں کے سامنے پھیلنے سے بچا دے. مولا تو اپنا محتاج بنائے رکھ. اے اللہ دین اسلام پر بھونکنے والوں کو عذاب میں گرفتار کر، تیرے نبی کے دشمنوں کو ہلاک و برباد فرما دے. اے اللہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر رحم فرما دے. غزہ کے شہیدوں کو تو قبول کر لے. اے اللہ ان کے زخمیوں کو شفا دے دے، غیب سے ان کی مدد نازل فرما. ان کے دشمنوں کو زمین تنگ کر دے، ان کے دشمنوں کو خاکستر فرما دے. اے رب کریم غزہ کے نہتے مسلمانوں کو جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرما. مولا اخیر میں اتنی التجا ہے، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ ہمارے آپ کے اس علاقے کے حافظ غلام انور، حافظ انور جو ابھی بیمار ہوئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ ہے مولا شفاء کلی عطا فرما دے، صحت و تندرستی عطا فرما۔ بڑی محنت کیا اس جلسے پاک کو سجانے کے لیے، اے کریم خدا اس بیماری کو ان کے سارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اے رب ذوالجلال ہم سب کو دائمی عافیت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی مصافحہ نہ کریں، پریشان نہ کریں، حضرت کو اطمینان اور سکون کے ساتھ مصافحہ ماحول نہیں ہے۔ آپ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ سنیں یہ نوجوان حضرت کو لے آ کر کے گاڑی میں بیٹھائیں اور سنیں کہ سلیگوڑی والوں کے لیے بڑی خوشخبری اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضور سلمان اظہری صاحب تشریف لائے، خطاب فرمائے اور آپ نے ان کی زبان سے تقریر سماعت کیا۔ یہ نوجوان سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت کا خیال رکھیں اور دھکا مکی نہ دیں، یہ بے ادبی ہوگی۔ یہ دیکھیں پہلی بار حضرت تشریف لائے ہیں، اچھی بات نہیں، ادب کے ساتھ راستہ دیں، آگے جانے کے لیے راستہ دیں حضرت کو۔ آپ اگر مصافحہ کریں گے اور حضرت کو تکلیف ہو تو یہ بہتر نہیں ہے۔ میں سبھی نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ان کو راستہ دیں اور ادب کے ساتھ یہاں سے جانے دیں، یہ مصافحے سے بڑھ کر ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ حضرت کو آگے جانے کے لیے راستہ دیں۔ آپ نے ان کو دیکھا، ان کی تقریر سماعت کیا، اور کل حضرت کا بیان جو ہے دل کولا، وہاں پہ حضور تاج الشریعہ کے نام سے تاج الشریعہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے، جامعہ تاج الشریعہ کے صحن میں بہت بڑا عظیم الشان پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ کل حضرت کا وہاں بیان ہوگا۔ جو حضرت شوق رکھتے ہیں، جو حضرات چاہتے ہیں کہ حضرت کا بیان فیس ٹو فیس ہم سنیں، تو کل دال کھولا تشریف لے کر کے جائیں اور وہاں جامعہ تاج الشریعہ کے صحن میں حضرت کا بیان ہوگا، آپ حضرات وہاں تشریف لے جائیں۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات گاڑی کے آگے یا حضرت کے آگے پیچھے مصافحہ کے لیے جا رہے ہیں، برائے کرم آپ راستہ دے دیں اور حضرت کو جانے دیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام بہت کامیاب رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں: تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے، کہ قرآن مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی گواہی دے رہا ہے۔ میں آپ کو یوں بتا دوں کہ انسان صرف ایک جسم اور صورت کا نام نہیں ہے، انسان اچھی عادتیں اور اچھے اخلاق کا پیکر ہو تو وہ انسان کہلایا جاتا ہے۔ اور انسان کی سب سے عظیم چیز جو اسے ممتاز کرتی ہے، عزت بخشتی ہے، اس کے وہ اچھے عادات ہیں، اس کے اچھے اخلاق ہیں، جس کو آپ کیریکٹر کہیں، عادتیں کہیں اور جبلت کہیں، خصلت کہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں انسان ڈھل کر کے سارے لوگوں میں ممتاز بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی افضلیت کا جو معیار رکھا ہے وہ نہ رنگ پہ رکھا، نہ نسل پہ رکھا، اور نہ مال پہ، نہ جائیداد پہ۔ قرآن عظیم نے کہیں پر افضل ہونے کا جو معیار رکھا ہے وہ یوں نہیں کہا کہ تم میں جو سب سے گورا ہے وہ سب سے عزت والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ عزت والا ہے، نہ ہی عمر کو رکھا گیا، کسی چیز کو نہیں۔ ہاں قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کو رکھا ہے کہ بے شک تمہارے
تمہاری جماعتوں میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. تقوی یہ اخلاق حسنہ کی چیز ہے. اخلاق کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں، پھر ہم اخلاق مصطفیٰ پر بات کریں. انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کے جینے کے انداز یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ بری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اگر وہ مسکراتا ہے تو اچھا لگتا ہے، وہی اگر کسی پر تماچے لگاتا ہے تو برا لگتا ہے. انسان کی آنکھیں ہی دو طرح کی نظر آتی ہیں. دیکھنے میں آپ خود محسوس کر لیں گے کسی کے ساتھ. اگر وہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے تمہیں دیکھے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر رحم کا دریا زیادہ ہے، اور وہی وہ گھور کر کے دیکھنے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ اکڑ مزاج کا آدمی ہے. یہی ہیں اخلاق جو انسان کے مزاج کو بدل دیتے ہیں. گفتگو کرنے کا انداز یہ اخلاق میں سے آتا ہے. بات کرو کسی کے سامنے بیٹھ کر 5 منٹ، پتہ چلے گا اگر نرم گفتگو کرتا ہے تو اس کی طبیعت معلوم پڑ جاتی ہے. سخت گفتگو کرتا ہے اسی وقت آپ کترانے لگتے ہیں اور محفل سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کی گفتگو بھی اس کے اخلاق میں سے ہے، اس کا دیکھنا بھی اس کے اخلاق میں سے ہے، اس کا مسکرانا بھی اس کے اخلاق میں سے ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں الگ الگ نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ نعمتیں انسان کو ملی ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا، آقا انسان کو ملی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اخلاق اسے ملے ہوں تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے حسین نعمت ہے اس کے پاس. اسی لیے لقمان حکیم سے بھی پوچھا گیا، دنیا کے اس حکیم کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کی باتیں اتنی حکمت سے بھری ہوئی ہوتی تھیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، قرآن نے اس کو ایک سورہ میں بیان کیا ہے. قرآن پاک میں پورا سورہ لقمان آیا ہے. حضرت لقمان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہر بیماری کا علاج بھی جانتے تھے اور حکمتوں سے بھری باتیں کرتے تھے. تو لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ نیکی آسان اگر ہے، سب سے آسان اور سب سے اچھی، تو وہ کون سی ہے؟ آپ نے کہا انسان 2 چیزوں کو اپنا لے، ہر نیکی اس کے لیے آسان ہے، ہر نیکی اس کے لیے آسان ہے. کہا 2 چیزیں؟ کہا ہاں 2 چیزیں وہ اپنا لے. تو لوگوں نے پوچھا، اے لقمان وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ لقمان حکیم نے کہا، ایک پہلی چیز یہ ہے جب بات کرے تو نرم بات کرے، جب ملاقات کرے تو مسکرا دیا کرے. کون سی بڑی مشکل چیز ہے؟ بہت آسان ہے. انہوں نے کہا نیکی بڑی آسان ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراؤ تو بھی ایک صدقہ ہے. یہ اخلاق حسنہ ہیں. انسان کے کیریکٹر اس کا پتہ بتاتے ہیں. اور ایک بات، ایک صحابی نے یہ بھی سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا والدین اپنے بچوں کو کوئی گفٹ دینا چاہیں، ہدیہ دینا چاہیں تو کیا دیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی طرف سے دیا ہوا سب سے عظیم تحفہ اخلاق حسنہ ہے. اگر کسی بچے کو باپ نے اخلاق دیے ہیں، گویا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا گفٹ دیا ہے، بہت بڑا تحفہ دیا ہے. سمجھ جاؤ مسلمانوں، تم اگر گڈی گڈا لا کر کے بچوں کو بہلا دیتے ہو، ان کے برتھڈے میں کیک کاٹ کر کے ان کا دل بہلا دیتے ہو، تو یہ وقتی تحفے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ. لیکن جو اخلاق حسنہ ہیں وہ ایسا عظیم تحفہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا بھی سر ہمیشہ اونچا رکھتا ہے. غریب نواز کو اگر اخلاق حسنہ میں ہم نے دیکھا ہے تو ضرور ان کی ماں اور باپ کی تربیت کا اثر ہے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ کو اگر آج تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے تو یقیناً ان کی ماں کا اس میں بڑا کردار ہے. ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ، سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ، نیک عادتیں، اچھے اخلاق. یہ تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں. اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد محلے کے حوالے کر دیا. بچے کب بڑے ہو گئے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ کھیلتے کودتے وہیں بڑے ہو گئے. میرے عزیزو،
یاد رکھو ایک وقت ہوتا ہے یہ اخلاق کا تحفہ دینے کا، بڑے ہونے کے بعد پھر تم انہیں ان اخلاق میں نہیں ڈھال سکو گے۔ جب پرورش کے ان کے ایام ہوتے ہیں بچپنے کے، اس وقت تم حسین اخلاق کا انہیں پیکر بناؤ۔ اس سے ایک بات اور بھی ہے، بڑے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے پوچھا گیا انسان کا خاندان اعلیٰ ہے اشرف ہے کیسے پتہ چلے؟ فرمایا اس کے اخلاق دیکھو اس کے خاندان کا پتہ چلے گا۔ کتنی بڑی بات، اس کے اخلاق و کردار اس کے نسب کا پتہ دیتے ہیں، اس کے اشرف اور اعلیٰ ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اعلیٰ خاندان سے، ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اخلاق میں کھوٹ آ گئی تو پھر دنیا تمہیں شک کی نظر سے دیکھے گی کہ یہ نسب اس کا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ نسب اگر گنوا بیٹھتا ہے تو پھر اخلاق میں بھی گر جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، اخلاق کریمہ ایک ایسی بڑی دولت کا نام ہے جس کو تم بازار سے خرید نہیں سکتے۔ یہ کہیں ملتی ہوتی تو لوگ پیسے دے کر کے خرید لیتے۔ جانتے ہو آج بہت سارے ایسی تنظیمیں ہیں یا بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں اخلاق سکھانے کے لیے ابھی اسکول شروع کیے گئے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ بانٹتے بھی ہیں۔ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ کون لوگ؟ جو عورتوں کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھ کر کے مسکراتے ہیں ہنستے ہیں، وہ دوسروں کو اخلاق کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اچھے کیریکٹر کی۔ عزیزان گرامی، آج ڈیولپمنٹ کے نام سے، مینجمنٹ کے نام سے، اور اچھے اخلاق جس کو کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ تمہیں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہوگا۔ میں ایک بڑے شہر میں اسی طرح کے ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تھا جہاں ایک ماہر ٹیچر، ایک ماہر پروفیسر وہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے تھے کہ بڑے لوگوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، آداب کیسے ہوتے ہیں، جب کسی کو وش کرو تو کیسے کرو، ہینڈ شیک کرنے کے طریقے کیا ہیں، تم اگر کسی کی محفل میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو۔ اللہ کی قسم میں بتاؤں، میں سنتا رہا اور ان کو دیکھتا رہا، اور پھر اگر میں نے سیرت مصطفیٰ کو کھولا تو ایک ایک چیز اخلاق حسنہ میں مصطفیٰ کے پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ اخلاق اس مکہ کی وادی میں کر کے دکھائے جہاں اخلاق نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں اخلاق کا پیکر بن کر کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ جہاں لوگ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو بازار میں بیچنے کے لیے لاتے ہوں، وہاں عورتوں کی عزت کی بات کرنا ایک بہت الگ قسم کی بات ہے۔ جہاں لوگ مال لوٹ کر کے رات بھر محفلیں قائم کرتے ہوں، قافلہ لٹ جاتا تو رات کو شمع روشن ہوتی، رات بھر کھاتے پکاتے تھے، ایسے عالم میں اگر چوری کے خلاف بات کرنا، آپ جانتے ہیں کہ یہ اخلاق کا کس قدر اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مکہ کی وادی میں 40 سال اپنے اخلاق کا ایسا سکہ بٹھایا کہ دشمن ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، سب ایک ہی نام سے آپ کو یاد کرتے تھے، ہادہ امین ہادہ صادق، یہ امین ہے اور یہ صادق ہے۔ یعنی جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا حضور کا، ان سے بھی اگر جا کر پوچھتے تو کہتے نہیں، ان کے امین ہونے میں اور صادق ہونے میں کوئی شک نہیں کہتے تھے۔ پوری کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، مکہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، بہت گالیاں دی ہیں۔ کیا کیا کہا ہے وہ بتاؤں؟ جادوگر کہا، مجنوں کہا، مرگی والا کہا، معاذ اللہ شاعر کہا۔ لیکن پورے مکہ کے کافروں کی باتوں کو کھنگال کر کے نکالوں، کہیں کسی چھوٹے کافر نے یا بڑے کافر نے میرے آقا کے اخلاق پر ایک بات بھی نہیں کہی، ایک بات بھی نہیں۔ گالی دینے والا تو ذات کو بھی گالی دیتا ہے، کیریکٹر کو بھی گالی دیتا ہے، لیکن مکہ والوں نے ایسی گالی حضور کو کبھی نہیں دی۔ ہاں وہ جھوٹی باتیں تھے جو کرتے تھے، جادوگر کہنا، شاعر کہنا، مجنوں کہنا، لیکن کبھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جھوٹا نہیں کہا، اس لیے کہ جھوٹ اخلاق ذمیمہ ہے، گرے ہوئے اخلاق میں سے۔ انسان کہاں گر جاتا ہے؟ جہاں اس کی عادتوں میں جھوٹ داخل ہو گیا۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے لالچ کی تہمت نہیں لگائی، اس لیے کہ انسان
रजालत जलालत के अमीक गहरे खाई में गिर जाता है जब वो लालची बनता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हवस या नफसानी ख्वाहिश के ताल्लुक से कभी उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, ना तोहमत लगाई, कभी इस तरह के जुमले नहीं कहे। दुश्मनों की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए कि हवस और नफसानी ख्वाहिशात इंसान को हैवान बना देती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे आला अखलाक लेकर के आए। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से सुने मेरे अजीज, हुजूर फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि अखलाक के पैमाने जितने भी हैं सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं। एक बात याद रखना, कुरान ने कहा है हुजूर के अखलाक के बारे में, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ हबीब आप सबसे अजीम अखलाक पर पैदा किए गए हैं। कुरान गवाही दे रहा है। इसीलिए माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कुछ सहाबा आए और पूछा, माँ आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ हयात हैं, महबूब सैयदुल अंबिया हैं, आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़ को देखा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ झलकियाँ हमें भी बयान फरमाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल करने वालों से ये पूछा, क्या तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा हमने कुरान पढ़ा है, हम बात कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं हुजूर पाक के अखलाक के। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान पढ़ो, यही सारे अखलाक मेरे मुस्तफ़ा के हैं। कुरान से हटे हुए एक भी आदत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात में नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े जो स्कॉलर आए या फिर जो लोग जिसको कहते हैं रेवलेशन लेकर के आए या अखलाक की बात करने वाले आए, उनमें और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक बड़ा फ़र्क यह है, लोगों ने अखलाक और कैरेक्टर दुनिया वालों को तो बताए लेकिन खुद उस सांचे में पूरे उतर नहीं सके। लेकिन नबी की ज़ात वो है जिस अखलाक की बात की, पहले वो अखलाक हुजूर की ज़िंदगी में पाए जाते हैं। सच बोलने का हुक्म फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पूरी 63 साला ज़िंदगी का एक दिन, एक लम्हा किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठ न कहते हुए सुना, न किसी को मजाक में बोलते हुए सुना, कभी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत दूर की है मेरे अजीजों, जिन्होंने हुजूर की हदीसें बयान की हैं उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है, उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला जो बुखारी शरीफ हुजूर की हदीसें जमा किए हैं, झूठ से इतना एहतराज करते थे, इतना कि अगर किसी मुहद्दिस के बारे में उनको मालूम हो जाता कि जिंदगी में कभी उन्होंने मजाक में भी झूठ कहा है तो उनके पास वो हदीस सुनने के लिए भी नहीं जाते। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला नहीं जाते। हदीस रसूल बयान करने वालों की ये शान है कि पूरी जिंदगी उन्होंने झूठ नहीं कहा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना का क्या हाल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हदीसें जमा किए हैं बुखारी शरीफ में, कितना एहतियात, कितना एहतियात, अल्लाह की पनाह। एक बड़े मुहद्दिस के बारे में आपको पता चला कि उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए कि उनकी जुबान से सुनो और अपनी किताब में हदीस लिखूं। जब गए तो वो जो बड़े शेख थे, मुहद्दिस थे, उनका नाम मशहूर था, बहुत हदीसें उनको याद हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए तो देखा उनका घोड़ा जो है बिदक गया था, सरकश हो गया था, हाथ में नहीं आ रहा था, और वो अपने घोड़े को काबू में करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे। घोड़ा जो है हाथ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना दामन यूं उठाया जैसे दामन के अंदर चारा हो, चारा दिखा करके अपना दामन यूं करके घोड़े को बुलाने लगे, आ आ करके। घोड़ा करीब आता गया, करीब आता गया, चारे की आस में वो घोड़ा करीब आया। जब वो करीब आया तो आपने दामन छोड़ दिया, घोड़े की नाती पकड़ ली, रस्सी पकड़ ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहीं से वापस होने लगे। कहा कि मैं इनसे हदीस नहीं सुनूंगा। उस मुहद्दिस ने रोका कि आप आए थे हदीस सुनने के लिए, क्यों जा रहे? कहा जो अपने घोड़े को झूठ बोल सकता है, मुझे हदीस रसूल भी झूठ बोल सकता है, मैं उससे हदीस नहीं सुनता। मेरे अजीजों, झूठ से एहतराज मुहद्दिसीन की जिंदगी में है। इमामुल अंबिया के अखलाक तो बहुत आला है, और झूठ से एहतराज करना इतना अहम है मेरे अजीजों, इतनी जरूरी बात। एक बात याद रखें, जो झूठा नहीं होता वो बहुत सुकून से सोता है, और झूठ बोलने वाले का सुकून गारत रहता है, हमेशा बेइत्मीनान रहता है। एक सच को छुपाने के लिए उसने झूठ बोल दिया, लेकिन उस झूठ का
اس جھوٹ کی لاج رکھنے کے لیے اس کو اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس کے علاوہ الگ الگ گڑنا پڑتا ہے، دوسرا جھوٹ، پھر تیسرا جھوٹ، پھر چوتھا جھوٹ۔ یہ جھوٹ اخلاق ذمیمہ ہے، گرے ہوئے اخلاق میں سے ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اس جھوٹ کے اپوزٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لقب میں صادق نام ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا حضور صادق الامین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ میرے عزیزو، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالو، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی اس کی سختی سے تاکید کرو۔ فارسی میں ہم نے ایک مقولہ پڑھا تھا، دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹ بولنے والے کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا۔ قرآن یاد کرنے والا ہو، کوئی بھی کتاب یاد کرنے والا ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ جھوٹ بولے گا تو اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، یادداشت سلامت نہیں رہتی۔ جھوٹ ایک ایسی نحوست ہے جو انسان کی زندگی کی طمانینت اور اس کے سکون کو غارت کر دیتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس بہت بری عادتیں ہیں، بہت ساری، میں بیان تو نہیں کروں گا لیکن میں سب نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک چیز آپ بولیں ایک ہی چھوڑوں گا، لیکن وعدہ کر کے چھوڑوں گا۔ شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، یا جو بھی کام ہیں، بہت ساری بری عادتیں ہیں، لیکن آپ ایک عادت کو بولے میں چھوڑ دوں گا، وعدہ کروں۔ حضور نے فرمایا پکا وعدہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آج سے تو صرف جھوٹ چھوڑ دے، آج سے صرف تو جھوٹ چھوڑ دے، جب بھی میں تجھ سے سوال کروں گا تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے کہا بالکل، میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وعدہ کر لیا۔ عرب کے لوگ بڑے پکے بھی ہو جاتے تھے، کسی بات کا عزم کر لیتے تو اس پر اٹل ہو جاتے۔ بہت ساری برائیاں چھپی ہوئی تھیں، معلوم نہیں تھیں، لوگوں پہ ظاہر نہیں تھی۔ کہا دوسری نہیں چھوڑوں گا میں۔ کہا ٹھیک ہے، دوسری نہیں چھوڑنا، ایک جو آپ نے کہا وہی چھوڑوں گا۔ گھر گیا، اس کے بعد اس کی دوسری جو عادتیں تھیں، خواہ وہ شراب کی ہو یا جوے کی ہو، جیسے ہی اس عادت کے قریب جاتا اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا، کل اگر محفل میں جاؤں گا، حضور نے اگر سوال کر لیا کل شراب پیا تھا، وعدہ کر کے آیا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اور سچ بولوں گا تو سب میں ذلیل بھی ہو جاؤں گا، کوڑے بھی کھانے پڑ سکتے۔ جوا کی طرف اگر دھیان گیا تب پھر خیال آیا کل اگر اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دوں گا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، آج وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ایک رات میں ہر برائی کا خیال کرتا رہا اور پھر میرے مصطفیٰ کا بھی خیال آتا رہا۔ دوسرے دن وہ سکون کی نیند سو کر آیا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشاش وشاش طبیعت تھی۔ جو جھوٹ نہیں بولتا وہ بہت سکون سے رہتا ہے، اس کی طبیعت میں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں آیا اور جو اس نے سوچا تھا وہی سوالات حضور نے کیا بھی۔ کہا کل ایسا تو نہیں کہ تو نے شراب پیا؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں پیا۔ جوا کھیلا تھا؟ کہا ہرگز نہیں کھیلا۔ جتنی برائیوں کا حضور نے پوچھا بالکل نڈر ہو کر کے سچ بات کہا اور کہا اے میرے مولا تو نے ایسا رسول بھیجا، ایک برائی کو مجھ سے چھڑایا، اس کی صدقے میں اللہ پوری برائیاں ختم ہو گئی۔ یہ زندگی کا معیار یاد رکھو، جھوٹ ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے، یہاں سے بہت ساری برائیاں تمہارے اندر جڑ پکڑتی ہیں۔ جھوٹا آدمی منافق ہوتا ہے، نفاق اس کے دل میں آنے لگتا ہے، اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا منافق کی علامت کیا ہے، اس میں پہلی علامت حضور نے فرمایا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہاں آج لوگوں کی عادت سی پڑ گئی ہے اور قسمیں کھاتے ہیں اس پر، جھوٹ پر پھر قسم بھی کھاتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، خدا کی قسم، معاذ اللہ۔ میرے عزیزو تم یہ سوچتے ہوں گے کہ زبان سے نکلا ہے کیا ہونا کیا ہے، یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جن کو صرف یہ زبان کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا، یہ گوشت کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا، اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پہلے جھوٹ بولتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کذوب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے جو سچ بولتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ کے لیے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تمہارے اندر ہے اختیار ہے، تم کیا کرنا چاہو گے، کون سی خصلت اپنانا چاہو گے۔
اور جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اخلاق ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پوری زندگی پاک کبھی آپ نے زبان سے جھوٹ کا لفظ تک نہیں نکالا۔ اور وعدہ خلافی، میں اخلاق گناتا جاؤں گا میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ بہت اعلیٰ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں۔ جس میں ہلکا سا بھی نقص ہو، عیب ہو، وہ حضور کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی، کہتے ہیں بہت ہلکا عیب، عیب تناہی، بہت ہلکا عیب جس کو برا کہا جا سکتا ہے، وہ بھی حضور کی زندگی میں نہیں آیا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آقا آپ کی زندگی پاک میں ایک ہلکا سا سوئی کے ناکے کے برابر بھی برا اخلاق آیا نہیں، کوئی بری عادت نہیں آئی۔ بری عادتیں جس کو آج بھی برا کہا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں سنو گے۔ آپ سچ کے پیکر تھے، وعدہ وفائی میں مکمل تھے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو وعدہ کرتے تو اتنا ایفائے عہد کا اہتمام فرماتے تھے، وعدہ وفائی کا، کہ جہاں جس کو کہہ دیا۔ ایک مرتبہ بازار میں کسی شخص نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، آپ رکے رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں میں تیرے انتظار میں رکتا ہوں۔ وہ گیا اور بھول ہی گیا، پورا دن گزر گیا، وہ آیا ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے، وہیں رہ گئے۔ کافی وقت کے بعد، وہ تو بھولا ہوا شخص تھا، کئی لوگ آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہیں کھڑے رہتے ہیں؟ کہا ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا اور میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ تو بھول گیا، واپس جب آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی مقام پر پایا، بہت رویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اے بندے، میں اللہ کی طرف سے اخلاق عالی، عظیم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور میں کبھی وعدہ وفائی نہیں کرتا، وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک صحابی وہ مشرکین میں سے آ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے۔ وہ ایمان والے نہیں تھے، پہلے کافروں کی صحبت میں، کافروں نے بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالات دیکھنے کے لیے کہ دیکھ کر کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا تھا میں 3 دن کے اندر لوٹ آؤں گا۔ وہ مدینے آئے لیکن اپنا دل دے بیٹھے، آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر وہ ایمان لائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس کفار و مشرکین کی غلاظتوں والے علاقے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں نہیں جانا چاہتا۔ ایمان کی بہاریں مدینے میں ہیں، اخلاق عالی یہاں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہتا، تم اپنی جماعت والوں سے وعدہ کر کے آئے تھے، تم پلٹ جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان کے پاس، پھر اگر تمہارا دل کرے تو واپس پھر مدینے آ جانا۔ مشرکین سے وعدہ کیا ہوا تھا انہوں نے، دشمنان رسول سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے ایمان لانے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے اس وعدے کو پورا کر کے پھر واپس آؤ۔ وعدہ مکمل کرنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عالی صفات میں سے ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کتنے وعدے ہوتے ہیں اور کس سے وعدے کیے جاتے ہیں، سب توڑ دیے جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، قرآن پاک میں 3 وعدوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ ایک انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، دوسرے علماء سے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے، اور تمام مخلوق سے بھی اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے۔ انبیاء سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے تمام گروہ انبیاء، جب میرا آخری رسول دنیا میں آئے، اگر وہ تمہاری کسی کی زندگی میں آئے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لانا۔ کن سے وعدہ لیا تھا اللہ نے؟ انبیاء سے۔ ایک وعدہ یہ ہے، اور اللہ نے ان سے اقرار کروایا تھا، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ جب میرا رسول آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے؟ سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ ایک وعدہ یہ۔ دوسرا، علماء جو دنیا میں عالم بن کر آنے والے، ان کی روحوں کو بھی اللہ نے، ان کی روحوں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا۔ کیا کہ اے علماء کی جماعت، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو صرف حق بیان کرو گے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کوئی بھی حق بات چھپاؤ گے نہیں۔ علماء نے بھی وعدہ کیا ہے اللہ سے، اور پھر ساری مخلوق، سارے انسان، ان سے بھی ایک اللہ نے وعدہ لیا۔ کیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ساری روحوں سے اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا تھا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔
اللہ نے پوچھا کیا تم اسی وعدے پر قائم رہو گے؟ اسی وعدے پر قائم رہو گے؟ سبوں نے کہا ہاں ہم اس وعدے پر قائم رہیں گے. لیکن پیدا ہونے کے بعد کتنے ہیں جو اس وعدے پر قائم ہیں؟ یہ سب کو معلوم. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہم آج بھی اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں. ہماری روح نے جو وعدہ کیا تھا اسی وعدے پر آج ہم مکمل ہیں. علماء میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے وعدے کو بھول گئے تو سمجھ لو کہ ان کے اندر منافقت آ گئی. جو حق بیان نہیں کرنا چاہتے اور جو چھپانا چاہتے ہیں حق باتوں کو، ان کے اندر نفاق آ گیا. وہ اپنے مولا سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور انبیاء کرام تو وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتے. میرے عزیزو، قرآن میں یہ 3 وعدوں کا ذکر آیا ہے. اب آپ کی زندگی میں ابھی اگر کبھی کسی سے وعدہ کیا تو یاد رکھ لینا، مومن کا وعدہ یہ الفاظ کی پھینکائی نہیں ہے، یہ زبان کی اسی طرح چلائے ہوئے تیر نہیں ہے. مومن کا کیا ہوا وعدہ پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کہا ہے تو اس کو کر کے دکھاؤں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو وعدہ بھی نہ کریں. وعدہ بھی نہ کریں. عام طور پر جو وعدہ خلافیاں دیکھنے آ رہی ہیں وہ شادی شدہ جوڑوں میں یہی تو ہے. شادی سے پہلے بہت سارے وعدے، ایفائے عہد، بہت کچھ ہوتے ہیں اور سب جھوٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. کیا وہ مومن ہے؟ ان کی مومنانہ شان ہے یہ ایمان کی شان ہے کہ کسی لڑکی کو پاگل بنانے کے لیے، اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے اس سے لمبے چوڑے وعدے کیے، اس سے کیا کیا کہا، چاند پہ لے جاؤں گا، تارے توڑ لاؤں گا. یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ صرف الفاظ ہیں. الفاظ اوروں کو کہنے دو میرے عزیز. مومن صرف الفاظ پھینکتا نہیں، مومن جو کہتا ہے اس کو مکمل کر کے رہتا ہے. ایمان والوں کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے بھی وعدہ کرے تو پورا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں سے بھی اگر وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے. جانوروں کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جانور سے بھی اس طرح کا سلوک نہ کرو. آپ یہاں اپنے اخلاق کو اگر بدلنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ کا پورا مطالعہ شروع کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالی ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی؟ صادق الوعد الامین. آپ وعدے کو بھی سچا کرنے والے اور امانت دار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں کبھی جھوٹ آیا، کبھی وعدہ خلافی آئی. تیسری بات میں ذکر کر رہا ہوں، امانت داری میں میرے آقا کی کوئی مثال نہیں. امانت داری، امانت انسان کے اخلاق میں بہت اعلیٰ اخلاق ہیں. جو بندہ امانت دار ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی محترم ہوتا ہے، بہت معظم ہے، مکرم ہے. امانت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز تمہارے پاس رکھی گئی، اسے سنبھالنے کو کہا گیا، پھر جب اس شخص نے واپس مانگا تو تم اس کو وہ چیز واپس لوٹا دو. ابھی اس میں پیسے بھی ہو سکتے ہیں، سامان بھی ہو سکتا ہے، باتیں بھی ہو سکتی ہیں، باتیں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی بھی چیز اگر تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھی تو امانت دار وہی شخص ہے جو رکھی ہوئی چیز میں خرد برد نہ کرے، اس سے پوچھے بغیر کوئی چیز اس میں استعمال نہ کرے. آپ نے اگر میرے پاس 1000 روپے رکھے اور کہا یہ امانت ہے، آپ اس کو سنبھالیں، میں نے اس کو سنبھالا. 1 مہینے کے بعد آپ دوبارہ آئے، میں نے اگر وہ 1000 واپس تمہیں لوٹا دیے تو امانت دار کہلاؤں گا. 1 روپیہ بھی کھایا تھا تو خیانت دار، نہیں دینے کی بات کیا تو اور بڑا جھوٹا دھوکے باز. خیانت دار کم کرنے والا اور نہ دینے والا، ہڑپ کر کے غصب کرنے والا دھوکے باز. اللہ کی بارگاہ میں اس کا اور بڑا عذاب ہے. مومن کی تو یہ شان ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تو امانتیں رکھنے والے ایسے لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار اٹھائی قتل کے منصوبے سے. ان کی تلواریں بھی حضور کے پاس امانت میں رکھی جاتی تھی. وہ بھی جو دشمنی میں عروج پر پہنچے ہوئے تھے اپنی امانتیں حضور کے پاس ہی رکھتے تھے. ان کو معلوم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، محمد امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے صلی اللہ تعالیٰ. حضور کے متعلق اتنا یقین تھا انہیں. اسی لیے ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر یہی تو فرماتے ہیں، علی کل صبح اٹھنا، میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں کو امانت واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. مجھے بتاؤ، جو شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے سارا بٹور کر کے لے جائے، کون پیچھا کرے گا، کون آئے گا؟ دیکھتے ہیں میں نئے شہر میں جا رہا ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کا جیسا حق تھا وہ واپس لوٹایا، اگرچہ وہ دشمنوں کا حق تھا، وہ حضور کے دشمنوں کا حق تھا، لیکن آپ نے واپس لوٹایا۔ پوری زندگی پاک میں آپ کے کسی نے آپ کی امانتوں پر انگلی نہیں اٹھائی، کبھی آپ کو تہمت نہیں لگائی۔ عزیزان گرامی، مومن کی بھی اعلیٰ شان ہونی چاہیے، وہ امانت دار بنے، امانت دار بنے۔ کوئی چیز تمہارے پاس رکھی ہوئی ہو اسے یا تو لوٹاؤ یا تو پھر اس کی صحیح حفاظت کرو۔ امانت میں خیانت کرنے والے کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق ہے۔ ایمان والا امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اب اگر اس کے مفہوم کو میں طویل کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ کیا چیز امانت ہے؟ چلو میں نے آپ کے پاس 100 روپے دیے، آپ 100 روپے واپس لوٹائیں گے تو آپ امانت دار، بات صحیح ہے؟ اور اگر کم کر کے لوٹایا تو خیانت دار۔ یہ فارمولہ معلوم ہے؟ اب سنو، اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا چیزیں امانت میں دی۔ تمہارے ہاتھ یہ امانت ہیں اللہ کے، تمہاری آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، تمہاری زبان یہ اللہ کی امانت ہے، تمہارا ذہن، تمہارا دل یہ اللہ کی امانت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن پھر میں اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ میں نے فلاں چیزیں تجھے دی تھی امانت کے طور پر، واپس پلٹا۔ اگر ہم نے صحیح سلامت اللہ تک کی امانتیں لوٹائی تو امانت دار ہیں، ورنہ خیانت داروں میں اٹھائے جائیں گے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیا ہم خیانت کے ارتکاب میں نہیں ہیں؟ آج ہماری آنکھوں کا وہی استعمال ہو رہا ہے جو مولا چاہ رہا ہے؟ کیا ہماری انگلیاں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر محفوظ ہیں؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا اسی مقصد پر ہم نے ان کو لگایا ہے؟ تو اگر ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اللہ کی امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن خیانت کرنے والوں میں حشر ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اللہ رب العزت عفو و غفور و کریم و رؤوف و رحیم ہے۔ وہ چاہے تو تمہاری خیانتوں کو معاف کرے گا، معاف کرے گا۔ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کر کے اٹھائے گا۔ توبہ کر لو۔ اب تک اگر خیانت کی تھی اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں سے یا اپنی زبان سے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ۔ یہ کہو اے بار الہ، تیری دی ہوئی آنکھیں میں نے غلط جگہ استعمال کی، تیری دی ہوئی زبان سے میں نے غلاظتیں نکالی۔ اے رب ذوالجلال، تو نے قرآن پڑھنے کے لیے مجھے زبان دی تھی، قرآن میں کہا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرو، لیکن زبان کھلتی تھی تو گالی گلوچ بھی آئی، جھوٹ بھی آیا، غیبت بھی آئی، چغلی بھی آئی، گانے بجانے بھی آئے۔ یہ تمام چیزوں سے اپنی زبان کو غلیظ کر لیا، امانت میں خیانت ہو گئی۔ لیکن یاد رکھو، جب کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کی امانتوں میں خیانت کیا ہے تو فوراً پلٹ آئے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اب بھی ہمارا در رحمت کھلا ہے، تمہاری خیانتوں کو اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، وقار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جھوٹ کبھی نہیں آیا، وعدہ خلافی کبھی نہیں آئی، امانت میں خیانت کبھی نہیں آئی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو منافقت پیدا کرتی ہیں۔ حضور اکرم کی زندگی پاک میں کبھی یہ چیزیں نہیں آئی۔ اب ذرا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاشرتی اخلاق میں بتاؤں۔ معاشرتی اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق کی ضرورت ہے، کیسی عادتیں ہونی چاہیے آپ کے اندر سوسائٹی میں رہیں۔ دیکھیں، اخلاق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس پر اگر مسلمان پورا نہیں اترا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام میں پورا آیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ فرمایا اخلاق۔ اچھی عادتوں کا نام دین ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، اچھا سوچنے کا نام ہے۔ کس کے بارے میں اچھا سوچیں؟ للہ ولرسولہ وللمؤمنین عامہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، رسول کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، اور تمام مومنین کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو۔ یہی پورا دین ہے، یہی پورا دین ہے۔ میرا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، جبار ہے، میں نے اس کے متعلق ہمیشہ اچھا سوچا، یہ دین ہے۔ رسول کے بارے میں اچھا سوچو، لرسول ہی، میرے رسول اعلیٰ اخلاق والے ہیں، محبتوں کے پیکر ہیں، رسول کریم جود و سخا کے حامل ہیں،
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اشرف اعلیٰ اکمل انسان ہیں، اجمل انسان. میں نے اچھا سوچا حضور کے متعلق، یہ دین ہے. اور پھر رہی بات مومنین کے لیے بھی حضور نے فرمایا اچھا سوچو. وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً، تمام مومنوں کے بارے میں خیر خواہی کرو. یہ اخلاق ہے اور یہی دین ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کا ایک حصہ حضور سے پوچھا گیا، ایمان کیا ہے؟ حضور نے 70 شاخیں بیان فرمائی ہیں ایمان کی. ایمان کے کتنے شاخیں ہیں؟ 70 شاخیں ہیں، 70 ڈپارٹمنٹ ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک بیان یہ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق پر ہے. ایمان کا ایک حصہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ما تحب لنفسہ، تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ اخلاق ہے. یہی ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معاملہ ہے، مطلب ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ کر کے دکھایا ہے ہمیشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنے لیے پسند فرماتے تھے وہی سارے صحابہ کے لیے پسند کرتے تھے. غرور و تکبر، نخوت، گھمنڈ، ان تمام چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت دور تھے. کبھی آپ نے کبر نہیں فرمایا. خود فرماتے ہیں میں سید الاولین ہوں، سید الآخرین ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس پر گھمنڈ نہیں کرتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن اس بات پر گھمنڈ نہیں کرتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر تکبر نہیں کرتا، بڑائی نہیں مارتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرتی اخلاق جو بیان کیے ہیں وہ آج ضرور سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ. سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق چاہیے؟ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک محلے میں رہ رہے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے رہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جب پڑھو، اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کہ رات کو کھانا پیٹ بھر کر کھا کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. اس کے پڑوسی کے گھر میں اگر کھانا نہیں تھا اور تمہارے گھر میں کھانا پکا تھا تو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم ایمان کے درجے کو پہنچے نہیں. یہ ہے معاشرتی اخلاق، سوسائٹی کے اخلاق، کہ جس جگہ تم رہ رہے ہو اپنے ساتھ دوسروں کی فکر رکھنا. میں کھا رہا ہوں تو میرے بغل والے کا کیا حال ہے، اگر وہ لوگ بھی اچھے ہیں تو تم بھی اچھے کھاؤ. آپ کے گھر کے اگل بغل پڑوس میں سارے لوگ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں تو تم بھی کھاؤ. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن بنایا کرو تو پانی زیادہ ڈال لو. کیوں؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے، پتلا سالن کھانا اچھا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ تم جب سالن بنایا کرو تو تھوڑا شوربے میں پانی زیادہ کر لو تاکہ تمہارے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا اس میں دے سکو. اور اگر کوئی گاڑا سالن ہی دے سکتا ہے تو دے دے. یہ اس کے لیے فرمایا گیا جو بہت ہی غریب ہے اور کبھی سالن پکا رہا ہے. فرمایا گیا تو بھی اکیلا مت کھا، تیرے سالن میں تھوڑا پانی زیادہ کر کے دوسروں کو بھی شامل کر لے. یہ سوسائٹی کے اخلاق ہیں. یہ ساری چیزیں کیا آج ہم میں سے اٹھ نہیں گئی؟ ہمارے ہاں کتنے بیمار پڑے ہوں گے، ہم میں سے کوئی ان کو دیکھنے نہیں جاتا. عیادت کی سنتیں ختم کر دی لوگوں نے، اور خاص طور پر شہری زندگی ایسی ہو گئی ہے. میں نے دیکھا ہے شہروں کی زندگی ایسی ہے کہ سیلفش ہو گئے لوگ، کسی دوسرے کی انہیں پرواہ نہیں، فکر نہیں، اور دوسروں کے سلسلے میں صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے رہنا، باتیں بناتے رہنا، ان کی غیبت کرنا، ان کے گھر میں آنے جانے والوں پر نظر رکھنا. یہی اخلاق ہے سوسائٹی میں رہنے کے. سوسائٹی میں رہنے کے اخلاق یہ ہونی چاہیے کہ ایک جسم جس طرح سے ہو کہ اگر ہاتھ کو درد کرے تو پورے جسم میں بخار آ جائے. اگر محلے میں ایک بیمار ہو تو سارے لوگ فکر مند ہو جائیں اور سب دعا کریں کہ اے اللہ میرا پڑوسی بیمار ہے، اسے تو جلد شفا عطا کر لو. یہ ایمان والوں کا معاشرہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک شاہکار ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہی اخلاق پیدا کیے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہو مشہور حدیث
ایک صحابی کے گھر گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی آئی، یعنی گوشت بھنا ہوا ان کے گھر آیا. اس صحابی نے دیکھا شوہر بیوی تھے، کھانے کے لیے بیٹھے، بھوکے بھی تھے. انہوں نے سوچا پڑوسی کو دے دیتے ہیں. انہوں نے پڑوس میں بھجوا دیا. پڑوس کے گھر گوشت آیا، انہوں نے دیکھا کھانے کے لیے لذیذ ہے، بھوک بھی لگی ہے. کہا میرے اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہوں. انہوں نے تیسرے کو دے دیا، تیسرے نے چوتھے کو دے دیا، چوتھے نے پانچویں کو دے دیا. ہر ایک کے پاس یہ اخلاق ہے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت گھومتے گھومتے پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا، جہاں سے وہ گیا تھا وہیں آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ قسم کے انسانوں کی سوسائٹی بنائی تھی جو ایک دوسرے پر اپنی جان وارفتہ کرتے تھے، جان بچھاتے تھے. عزیزان گرامی وقار، ان اخلاق عظیمہ کو واپس لے آؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے. یہاں تک کہ چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا آقا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کہاں ڈھونڈوں. وہ ڈھونڈ کر کے آئے تھے مدینے میں، اور ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. حضور نے دیکھا ان کو، مسکرایا. جواب کیا فرمایا؟ مسجد نبوی کی چوکھٹ میں میرے گھر کے دروازے کے باہر نہیں. فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم، فرماتے ہیں تم مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں ڈھونڈو. جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں، جو کمزور ہیں، وہاں جاؤ، محمد تمہیں مل جائے گا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے ڈھونڈو اپنے غریبوں میں، اپنے فقیروں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمات تھے، اعلیٰ اخلاق تھے کہ لوگوں کی مزاج پرسی کرنا اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی وقت بتانا. یہاں تک کہ عدی بن حاتم، ایک بہت بڑے شخص کا نام میں بتا رہا ہوں. حاتم تائی کا نام کون نہیں سنا ہوگا؟ دنیا کا ایک مشہور سخی آدمی حاتم تائی، جو اتنا بانٹتا تھا لوگوں کو کہ کبھی اس نے نہ نہیں کہا. مشہور ہے کہ اس کے 7 دروازے تھے محل کے. ایک دروازے سے کوئی آتا اس کو اتنا دیا جاتا، پھر دوسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا، تیسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا. 7 دروازوں پر اگر کوئی ایک مانگنے والا آتا تو 7 دروازوں سے حاتم تائی دیتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا سا پہلا زمانہ ہے حاتم تائی کا. حاتم تائی کا وہ بڑا سخی انسان تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض فرامین میں اس کی تعریف بھی ملتی. حاتم تائی بڑا سخی آدمی تھا، لیکن میرے آقا سے زیادہ سخی نہیں ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے. اچھا، ایک سوال کسی نے یہ بھی کیا ہے کہ حاتم تائی کے تو 7 دروازے تھے، 7 دروازے تھے، ہر دروازے پر اتنا دیا جاتا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دروازہ تھا، یہ بڑے سخی کی وہ بڑے سخی. حاتم تائی بڑا سخی ہے، 7 دروازے بانٹنے کے لیے رکھتا. ایک عاشق رسول نے جواب دیا، میاں سائل کو، فقیر کو دوسرے دروازے کی حاجت اس وقت ہوتی ہے جب پہلے دروازے سے پیٹ بھر کر نہیں ملتا. یہاں تو اتنا دیا جاتا ہے کہ دوسرے دروازے کی حاجت ہی نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، امام عشق و محبت بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. سرکار میں نہ لا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. 2 چیزیں حضور کی بارگاہ میں نہیں ہیں. کیا؟ لا کا مطلب نہیں. آیا کچھ مانگنے کے لیے، حضور نے کہا نہیں چل یہ نہیں دوں گا. حضور نے یہ کبھی نہیں فرمایا پوری زندگی میں. لا کا لفظ حضور کے پاس ہوا نہیں کسی فقیر کے لیے. اور دوسری چیز ہے اگر یعنی میرے پاس کوئی آیا، میں کہا اگر نماز پڑھے گا تو دوں گا، اگر روزہ رکھے گا تو دوں گا. حضور نے کبھی کسی کو بانٹا ہے تو اگر پہ بھی نہیں دیا، اگر تو اچھا بنے گا تو دوں گا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس حاتم تائی کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، عدی بن حاتم. عدی نام تھا عدی. یہ ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے مد مقابل آیا، اور عدی کی بہن بھی تھی.
بہن گرفتار ہو کر کے آ گئی. عدی بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے. وہ یمن میں رہتے تھے, یمن میں لڑائی ہوئی, صحابہ غالب آئے, وہ یمن سے فرار ہو کر ملک شام چلا گیا. عدی کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ طیبہ آئی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگرچہ وہ قیدی بن کر کے آئی لیکن حاتم کی بیٹی ہے, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. قیدیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا میرے آقا کی شان ہے. کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ بانٹنے والے آج جو امریکہ ہے سپر پاور کہلاتا ہے اپنے آپ کو, ابو غریب جیل, گوانتانامو بے جیل, یہ دنیا کی بدنام زمانہ جیل جہاں قیدیوں سے ایسا سلوک کیا گیا ہے جہاں جانوروں کی تعداد بھی نہیں کیا جاتا. عراق کے قیدی, عراق کے, شام کے, ایران کے جو قیدی ان کے ہاں آئے ان جھیلوں میں رکھ کر کے اتنی سزائیں دی گئیں, اللہ کی پناہ. ان کے امریکی فوجیوں نے قیدیوں کے منہ میں پیشاب کیا ہے. یہ تاریخ میں موجود چیزیں ہیں, اور ان کو اذیتوں سے ایسا گزارا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ان کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے. جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ان کے مسئلے کیے گئے ہیں, آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں. آج کے زمانے میں یہ قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں فرمایا. بدر سے ہی لے لیں آپ, جنگ بدر میں تو 70 قیدی آ گئے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ جلانے کا حکم دیا نہ مارنے کا. بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مکہ میں صحابہ کو مارتے تھے, قتل بھی کیا ہے ان لوگوں نے, یہ آج پکڑے گئے ان کو ماریں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے متعلق کہا جس کے پاس فدیہ ہے فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائے, اور جس کے پاس فدیہ دینے کی رقم نہیں ہے وہ میرے 10 صحابہ کو کوئی ہنر سکھا دے وہ آزاد ہو جائے. جنگ میں قیدی ہو کر کے آئے ہیں, ایسوں کو تو کوئی نہیں چھوڑتا. آپ دیکھ لیں بارڈر کراس ہو کر کے کبھی ہندوستانی پاکستان پہنچ جائے 40 سال تک نہ پاکستان چھوڑتا ہے نہ کہیں کوئی دوسرا ملک چھوڑتا ہے. بارڈر کراس کر لیا اللیگل قیدی ہے وہ, پوری زندگی کا قیدی, آج پوری دنیا جانتی ہے. لیکن اخلاق رسول کی ایک مثال تم نہیں پیش کر سکو گے قیدیوں کے ساتھ. قیدی جب آ جاتے تھے تو مسجد نبوی میں ہی انہیں رکھا جاتا تھا, ایسا نہیں کہ ان کو جنگل میں, میدان میں, صحرا میں باندھ کر کے رکھتے. مسجد نبوی کا ایک حصہ ان کے لیے رکھ دیا گیا تھا کہ جو بھی جنگوں میں قیدی گرفتار ہو کر کے آئے انہیں یہاں رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیدی صرف 2 دن قید میں رہتے, 3 دن قید میں رہتے, پھر چھوٹ جاتے. کیوں چھوٹ کیوں جاتے؟ اس لیے کہ صحابہ کے اخلاق اور نمازیں جو دیکھتے وہیں سے وہ کلمے پڑھنے لگ جاتے تھے. یہ حکمت بالغہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. قیدیوں کو محبتوں سے ایمان کی طرف بھی بلایا, اور جو ایمان لایا پھر وہ کسی کا قیدی نہیں, پھر کسی کا قیدی نہیں. حتیٰ کہ قاتل بھی ایمان لایا ہے تو حضور نے معاف کیا. اب عدی بن حاتم کی بات میں کر رہا ہوں. عدی بن حاتم بعد میں یہ صحابی ہو گئے. عدی بن حاتم جن کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے. ان کی بہن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آزاد کیا اور کہا جاؤ تمہارے بھائی کو بھی خوشخبری دے دو کہ اگر وہ آ جائیں تو انہیں بھی معاف کر دیا جائے. وہ گئی, جا کر کے عدی سے حضور کی بڑی تعریفیں کی, ایسے اخلاق والا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اے میرے بھائی چلو تو تم مدینے مل کے آتے ہیں. وہ اپنے بھائی کو لے کر مدینے آئی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تو ملنا نہیں چاہ رہے تھے. عدی جب آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصافحہ کیا اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ہی چلنے لگے. وہ ایمان والے نہیں,